امام وہب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ نظر مان لی تھی کہ جب کبھی کسی کی غیبت کر بیٹھوں گا یا سن بیٹھوں گا تو اس کے کفارے میں روزہ رکھوں گا۔ اب دیکھو، یہ بندے کو ڈانٹ اگر لگا دی جائے کہ اگر تو نے کسی کی غیبت کی یا غیبت سن لی تو تجھے اس کا روزہ پڑے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ روزہ نہیں نا لازم کیا تھا، مگر انہوں نے اپنی نفس کو سزا دینے کے لیے یہ طے کر لیا تھا کہ اگر تو نے غیبت کی یا غیبت سنی تو تجھے روزہ رکھنا پڑے گا۔ روزہ رکھتے تھے۔ کہتے ہیں پھر بھی میں غیبت سے نہ بچ سکا، پھر میں نے یہ نیت کی کہ جب کبھی کسی کی غیبت کر بیٹھوں گا تو ایک دن میں صدقہ کروں گا۔ یہ دن اس زمانے میں یوں ہی تھا جس طرح آج کل کچھ 100-500 روپیہ کرے، یہ پہلے زمانے کی بات ہے، سینکڑوں سال پہلے کی، حالانکہ 40-50 سال پہلے ایک پیسے کی ویلیو ہوتی تھی، تو یہ درم کی بات ہے اور پتہ نہیں سینکڑوں سال پہلے کی ہے۔ تو کہ میں نے طے کیا کہ اگر تو نے غیبت کی یا غیبت سنی تو پھر میں ایک درم صدقہ کروں گا تاکہ تجھ کو پیسے کی مار پڑے۔ چنانچہ دولت کے نقصان کی وجہ سے میں نے غیبت کو چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ بندے کو پیسے کا اتنا پیار ہوتا ہے کہ روزہ تو سہ جاتا ہے لیکن پیسے کا نقصان نہیں سہتا۔ کہتے ہیں نا، چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے۔ مجھ کو خود ذاتی طور پر اس کا ایک تجربہ ہے، میں چاہتا ہوں واقعہ بیان کر دوں تاکہ میرے ریکارڈ میں محفوظ رہے۔ یہی بصیر پور میں چودھری رشید احمد، پہلے وہ چنگیات کے انسپیکٹر رہے ہیں اور زندہ ہیں، جن کے بیٹے عادل صاحب ہیں، ایک بیٹا اقبال ہے، اور غلہ منڈی میں پچھلی سائڈ پر رہتے ہیں۔ ہم دونوں بچپن کے دوست تھے۔ ہم اکثر عصر کے بعد یہاں جہاں نئی آبادی ہے یہاں خالی یا سرکنڈے تھے یا درمیان میں ایک پلاٹ ہوتا تھا، میدان ہوتا تھا جہاں بچے کھیلتے تھے، فٹ بال بھی کھیل لیتے تھے اور گیمیں بھی کر لیتے تھے، تو ہم یہاں کھیلنے کے لیے چلے جاتے، اور ہمیں میرے والد صاحب کی سختی کی وجہ سے ہمیں مغرب کی نماز با جماعت منڈی میں پڑھنا ہوتی تھی۔ آپ جانتے ہیں کھیل میں بندے کی مشغولیت، اور یہ دور ہے جب میں 10-12 سال کے لگ بھگ، شاید یہ اس سے کم و بیش کچھ عمر ہوگی، 10-12 سال کے لگ کر بات ہے، تو ہم وہاں کھیلتے، بچوں میں کھیلتے کھیلتے قدرتی دیر ہو جاتی، بندہ کہتا کوئی نہیں، چلا ہی جاتا ہوں، بھاگ کر چلا جاؤں گا۔ بچے اس عمر میں بھاگ بھی لیتے ہیں کافی۔ تو خیر جب وہ وقت ختم ہونے کو ہوتا تو ہم دوڑ پڑتے، لیکن اکثر و بیشتر کوشش کے باوجود بھی کبھی آدھی رکعت، کبھی 1 رکعت، کبھی 2 رکعت لیٹ ہو جاتی۔ اب میرے والد صاحب جو تھے دین کے معاملے میں بڑے سخت تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ پختہ ایمان کی نشانی ہے کہ بندہ دین کے معاملے میں چاہے بیٹا ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے بھائی ہو، دین کے معاملے میں رعایت نہ کرے۔ ہم لوگ دنیا کے معاملات میں تو بڑا نقصان اگر کوئی بچہ کر دے تو ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں، لیکن چاہے نماز نہ پڑھے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، بددیانتی کرے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، سودا غلط بیچ دے ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس معاملے میں بڑے سخت تھے، چنانچہ وہ ہماری ٹھکائی تو اگر نہ بھی ہوتی نا تو باتوں میں ہماری دھنائی ضرور ہو جاتی تھی، خاص طور پر میری۔ جب میری ہوتی تھی ظاہر ہے کہ پھر مجھے تکلیف ہوتی یا میں ڈرتا تو میرے دوستوں کے کھیل بھی نقصان پڑتا تھا، کیونکہ میں بطور ایک کھلاڑی کے متحرک لڑکا تھا، یعنی ہوتے نا کہ چست چلاک کھلاڑی کہ ہر کوئی اس کو کہتا کہ یہ ہماری طرف آئے، گیم میں وانجو ہو یا کوئی ہو یہ ہماری طرف آئے گا، وہ چست ساتھی ہوتا نا، تو اس وجہ سے میری وہ ویلیو تو زیادہ تھی بطور کھلاڑی کے۔ تو اگر میں نہ کھیلتا یا جلدی بھاگتا تو گیم خراب ہوتی تھی، تو ان کو بھی تکلیف پہنچتی۔ اگر روز کی جو تھی نا سرزنش ملامت، اس سے تنگ آ کر میں نے چودھری رشید احمد نے طے کیا کہ جو ڈیلیٹ ہو جائے گا نا نماز سے اس کو 2 آنے جرمانہ ہوگا۔
دونی، اس میں دونی کا سکہ ہوتا تھا، چورس پنجی کی طرح، پنجی سے ذرا بڑا ہوتا تھا دونی کا سکہ، تو دونی اس کو جرمانہ ہوگا اور وہ مل کر کھائیں گے چیز، یعنی دونوں ہم مل کر چیز کھائیں گے، جس کی نماز رہ گئی باجماعت نہ ہوئی نا تو دونی اس کو پڑے گی۔ تو جب چلتے ہم کھیل سے چھوڑ کرنا تو پھر ہماری جناب چھوٹ لگ جاتی اور ہم بھاگ وہاں پہنچتے، حالانکہ اس سے پہلے ہم نے کئی قسم کی اپنے اوپر پابندیاں لائد کی، لیکن ہم عہدہ برا نہ ہو سکے۔ لیکن جب ہمیں دونی کی مار پڑنی شروع ہوئی نا تو پھر ہمارے جناب سانس پھول جاتے اور ہانپتے کانپتے ہم کہیں نہ کہیں جیسے بھی ہوتا مسجد میں پہنچ جاتے اور نماز میں شامل ہو جاتے۔ مجھ کو تو پھر بھی ایک دو دونیاں پڑ گئیں، لیکن میرے یار کو اللہ جزائے خیر دے، اس نے ایک دونی بھی نہیں پڑھنے دی۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ مجھ کو پھر بھی ایک دو دونیاں پڑ گئی تھیں، کیونکہ وضو وغیرہ کرنے میں ابتدا سے ہی ذرا لیٹ ہو جاتا ہوں۔ لیٹ نہیں ہوتا، اصل میں وضو سے ہی کرتا ہوں۔ بچپن ہی مجھے وضو سکھایا گیا اور عادت ڈالی گئی نا کہ صحیح وضو کرنا ہے، یعنی یوں نہیں کہ ناک بھگولی اور بھاگ پڑا یا ہاتھ آدھے دھو لیے اور بھاگ پڑا۔ مجھے وضو اچھی طرح کرنے کی عادت ہے، چنانچہ اب بھی میں وضو پر کافی وقت لگاتا ہوں، تو اس وجہ سے میں رہ جاتا۔ ایک دو دونیاں مجھ کو پڑ گئی، مگر میرے یار نے ایک دونی بھی نہیں پڑھنے دی۔ یہ میں نے اپنی کتاب میں بھی واقعہ ذکر کیا، جو اپنی آٹو بایوگرافی، شاید آپ نے کہیں پڑھی ہوگی، اس دوست نے اس کو دیکھ رکھا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، مقصد یہ ہے کہ بندے کی ایک فطرت ہے کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے۔ تو بیچارے امام وہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی سچی بات لکھ رہے ہیں کہ میں نے روزے کی منت مانی تو غیبت سے نہ بچ سکا، لیکن جب میں نے اپنے اوپر یہ شرط عائد کی کہ اگر تو نے غیبت کی یا سنی تو تجھ کو ایک درہم صدقہ کرنا پڑے گا، چنانچہ دولت کے نقصان کی وجہ سے میں نے غیبت کرنا چھوڑ دیا۔ تو میرے دوستو، اس طرح کی کوئی اپنے اوپر سختی عائد کرو تاکہ یہ نفس جو ہے یہ ظالم شکست کھا جائے۔ اور سچ پوچھو تو نفس کے ساتھ لڑائی کرنا دشمن کے ساتھ، کافر کے ساتھ لڑائی کرنے سے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ یہ اندر دوست بن کر بیٹھا ہے، تو دوست سے لڑائی کرنا آسان نہیں ہے۔